خیر حضرات ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ ہم نے وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول کے اندر اور جو ہے وہ کمشنر صاحب کے دفتر ایک سیل اس طرح کا بنایا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ انداز سے جو بھی وہاں پر مخیر حضرات آ کر اپنی چیزیں رکھیں گے، ہمارے نمائندے ان کے ساتھ جائیں گے اور وہ خود اپنی نگرانی میں جو ریلیف کا سامان ہے وہ متاثرہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اکیلی حکومت جو ہے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو یہاں ملتان سے، باقی شہروں سے، لاہور سے، کراچی سے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سب مل جل کر کریں تاکہ ہمارے لوگ لاکھوں جو پاکستانی بھائی ہیں اس شدید مصیبت کے اندر وہ تنہا فیل نہ کریں اور ہم ان کی مدد کریں۔ ان کے گھروں کی تعمیر کا معاملہ ہے، ان کے نان و نفقے کا معاملہ ہے، اور فوری طور پر ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حکومت پنجاب کے 2-3 ڈپارٹمنٹ ہیں، جس میں میرا اپنا محکمہ ہے لوکل گورنمنٹ کا، ہماری مقامی حکومتیں، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہم سب ڈپارٹمنٹ مل کے بھی یہ اپنے وسائل کو پول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج 5 ارب روپے کا یہ پیکج کا بھی اناؤنس کیا ہے کہ فوری طور پہ ان علاقوں کے اندر ان 5 ارب روپے سے اور ضرورت پڑی تو مزید وسائل کا رخ اس طرف موڑا جائے گا۔ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے ساؤتھ کے ان پاکستانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں گے۔ آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہو اس بارے میں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے جی امدادی سرگرمیاں تو پہلے دن سے شروع تھیں، لیکن اس کا ایکسپوجر پراپر طریقے سے نہیں ہوا۔ میں نے آج یہ بات انتظامیہ سے بھی کی، اپنے لوگوں سے بھی کی، انہوں نے کہا جی اس قدر یہ ارجنٹ اور ارجنسی کی صورتحال تھی کہ ہم لوگ پہلے دن سے جتے ہوئے ہیں، اور بات ان کی بڑی حد تک درست تھی کہ وہاں پر اس طرح کی ہنگامی صورتحال تھی جس میں انہوں نے وہاں پر کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ ایک تو ہیں ایسے علاقے کہ جو سڑکوں کے قریب ہیں یا شہروں کے قریب ہیں، وہاں پر تو ریلیف کا کام فوری طور پر ہو گیا اور لوگوں کو وہ ساری چیزیں بھی میسر آ گئیں، لیکن جو انٹیریئر کے اندر جہاں سیلاب تھا اور دور دراز کے علاقے تھے وہاں پر پہنچنا کافی زیادہ مشکل تھا، تو وہ کمیٹیاں بنا کے وہ ان کی ساری توجہ اس طرف رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تاخیر ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمارے تمام محکمے جو ہیں وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ، بورڈ آف ریونیو بھی لگا ہوا ہے تاکہ ایگزیکٹ ہم لوگوں کی جو فصلیں تھیں ان کے تخمینہ جات تیار کریں کہ کس کی کون کون سی فصل تھی، اور نہ صرف یہ کہ ہم لوگوں کو جو جانی نقصان ہوا ہے اس میں حکومت جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ فی فرد کے حساب سے مدد کرے گی، جو زخمی ہیں ان کے لیے 3 لاکھ روپیہ فی فرد ہوگا، اسی طرح جو مال مویشی ان کے بہہ گئے ہیں یا ہلاک ہو گئے ہیں ان کی بھی کمپنسیشن دی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر جو مشکل کام تھا کہ اس پورے علاقے کا سروے وہ بورڈ آف ریونیو والے کر رہے ہیں مقامی ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کے کہ کون کون سے علاقے تھے اور ان علاقوں کے اندر کون کون سی فصلیں تھیں، ان فصلوں کے مطابق کہیں کپاس تھی، کہیں گنا تھا، کہیں چارہ تھا، اس کے مطابق وہ تخمینہ جات تیار ہو جائیں گے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ 1.5-2 ہفتے کے اندر ان زمیندار بھائیوں کو جن کی فصلیں جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں ان کا معاوضہ بھی انہیں مل سکے۔ صاحب کے کارکنان بھی اپنے طور پہ اکٹھے کر اچھا سر، تو سر بیجیاں راجن کو مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ جو ہے انہیں بنی گاؤں سے فرصت ہی نہیں ملی دورے کے لیے، کیا میں نہیں سمجھتا کہ انہیں فرصت نہیں ملی۔ آج وہ ڈیرہ غازی خان گئے تھے، یہاں انہوں نے آنا تھا اور یہاں موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو عمران خان صاحب اگلے 1-2 دن میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور لوگ شدت سے ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں، وہ غافل نہیں ہیں۔ میں بھی یہاں پر آیا ہوں تو ان کے دورے سے پہلے یہ سارے انتظامات دیکھنے کے لیے، اور کہاں کہاں شارٹ کمنگز ہیں، کہاں کہاں چیزیں لیک کر رہی ہیں، کہاں کہاں کوئی سستی یا کوتاہی ہوئی ہے، اور لوگوں کے کیا جذبات ہیں، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی شیئر کروں گا اور جناب عمران خان کی خدمت میں بھی رپورٹ پیش کروں گا۔
میرا خیال ہے پورے دریاؤں کے کنارے جتنے بھی شہر ہیں تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو، تمام مقامی حکومتوں کے جو سی اوز ہیں ان سب کو اطلاع بھی ہے اور وہ وارن بھی کر رہے ہیں لوگوں کو جہاں جہاں اس قدر خطرات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر وقت ان اقدامات سے یہاں پر جس طرح کی بڑی تباہی آنی چاہیے تھی وہاں کم نقصان ہوا ہے، خاص طور پر جانی نقصان کی بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ گزرگاہ ہے دریا کی اور وہاں پر لوگ غافل ہیں، وہاں پر پوری طرح سے وہ انتظامیہ بھی الرٹ ہے اور حکومت بھی باخبر ہے کہ کسی قسم کی کوئی سستی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ تو میں نے پہلے بات اس کا اعتراف کر دیا کہ 30,000 ٹینٹ ہم نے بانٹے ہیں جو کم ہیں، اور ہم فوری طور پر ان ٹینٹوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مختلف کانٹریکٹرز کو فوری طور پر یہ ٹینٹوں کی فراہمی کا آرڈر دیا جا چکا ہے، آئندہ 1-2 دن میں نئی سپلائی بھی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ میاں کی طرف سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی بارش کب ہوگی، یہ جو حالیہ سیلاب ہے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ ہیوی رینز جس کا پچھلے 70-80 سال میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملتا کہ اتنی شدید بارشیں ہوئی ہوں، اور اس کے اوپر بہرحال ہم ایک انکوائری بھی کروا رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کے لیے خطیر رقم اس شعبے کو دی تھی، وہ رقم کہاں گئی، اور وہ ڈیمز اگر بنے ہیں تو انہوں نے کام کیوں نہیں دکھایا، اور جو ڈیم ٹوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بھی وہ کیوں ٹوٹے ہیں، اس کے لیے ہم انکوائری کروا رہے ہیں تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ حکومت اور قوم کے سامنے آ سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہو جی ٹھیک ہے